السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو جبکہ ہم نے تم سے یہ وعدہ لیا تھا کہ آپس میں سلوک سے رہو گے، ایک دوسرے کا یعنی خون نہ بہاؤ گے، اور ایک دوسرے کو اپنی بستیوں سے نہ نکالو گے۔ پھر تم نے ان باتوں کا اقرار کیا تھا اور تم خود اس کے گواہ ہو۔ اب ایک عہد پچھلا تھا جو ہم نے پڑھا آیت نمبر 83 میں۔ وہ عہد کون سا تھا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے، اور کیا کرو گے؟ والدین سے حسن سلوک کرو گے، اور رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں سے بھی اچھا سلوک کرو گے، اور کیا کرو گے؟ قولوا للناس حسنا، اچھی بات کرو گے، نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ دو گے۔ جی لا تعبدون آ گیا نا، لیکن اللہ کہتے ہیں تم پھر گئے، تم نے عہد کا پاس نہیں کیا۔ بہت تھوڑے لوگوں نے عہد کا پاس کیا۔ اب یہ نیا ایک اور عہد کی یاد دہانی کروائی کہ یاد کرو جب ہم نے تم سے وہ وعدہ لیا تھا۔ یہ عہد کیا تھا کہ یہ آپس میں جب انہیں اقتدار ملا فلسطین میں، تو یہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہائیں گے، آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، اپنے ہی بھائیوں کو ان کے گھروں سے جلا وطن نہیں کریں گے۔ اور تم نے کیا کیا تھا؟ اس بات کا پکا عہد کیا تھا کہ ہاں ہمیں اگر اقتدار ملا تو نہ ہم آپس میں ایک دوسرے کا خون بہائیں گے، نہ ہم ایک دوسرے کو اپنے گھروں سے یعنی جلا وطن کریں گے، انہیں ہجرت پر مجبور نہیں کریں گے۔ اور یہ جو عہد ہوا تھا نا، تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عہد دیا تھا ان سے، اور ان کے بزرگوں کی، بڑوں کی ایک پوری جماعت وہاں موجود تھی یہ عہد جب لیا جا رہا تھا۔ اور تورات سے پتہ چلتا ہے ہمیں موسیٰ علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی بنی اسرائیل کو کوئی بات بتائی جاتی، سمجھائی جاتی، کوئی ایگریمنٹ ان سے لیا جاتا، تو ہمیشہ اللہ کے احکام پورے گروپ کے سامنے رکھے جاتے تھے، یعنی سب کو اکٹھا کیا جاتا، ایک خیمہ تھا وہاں پر، اکٹھا کیا جاتا، ان کو بآواز بلند وہ پیغام سنایا جاتا، اور پھر ان سے یہ عہد لیا جاتا کہ یہ اللہ کا حکم آیا، یہ اللہ کا آرڈر ہے، اور تم لوگوں نے اس کو فالو کرنا ہے، اوبے کرنا ہے۔ وہ سارے کہتے تھے جی ہم اوبے کریں گے، جی ہم فالو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کہ جماعت ایک پوری کی پوری ان کی یہ اقرار کرے، تاکہ ان کے اندر یہ احساس باقی ہو کہ بھئی یہ کوئی کسی اکیلے نے وعدہ نہیں کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے جا کر، یہ پورے ایک گروپ نے، اور جو گروپ ہوتا تھا نا ان کے سرداروں کا، ان کے بڑوں کا، وہ اپنی عام عوام کو ریپریزنٹ کر رہا ہوتا تھا، گویا عوام کی طرف سے یہ عہد ہو گیا۔ اب یہ چیز ان کے اندر موجود رہے گی نسل در نسل کہ یہ ہمارے بڑوں نے عہد لیا تھا، کسی ایک فرقے یا گروپ کے بڑے نے نہیں لیا تھا، سب بڑوں نے یہ عہد لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یاد کرو وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، کہ تم آپس میں حسن سلوک سے رہو گے، یہ مراد تھی، نہ خون بہاؤ گے، نہ ایک دوسرے کو ان کی بستیوں سے نکالو گے۔ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ، پھر تم نے کیا کیا؟ اس بات کا اقرار کر لیا تھا، ٹھیک ہاں اللہ تعالیٰ ہم ایسا ہی کریں گے، ہاں اے ہمارے رسول ہم ایسا ہی کریں گے۔ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم خود اس کے گواہ ہو۔
گواہ ہو یعنی یہ نسل در نسل یہ چیزیں تمہارے اندر آئی ہوئی ہیں، تمہیں پتہ ہے کہ کب کیا ہوا تھا ہسٹری کے اندر۔ یہاں اصل میں زمانہ نزول کے جو قرآن کا زمانہ نزول ہے اس کے بنی اسرائیل کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ تم اپنے آباء و اجداد کی روایات کی جن پر فخر کرتے ہو ان کی پوری جماعت کا یہ اقرار نامہ تمہاری کتاب میں موجود ہے، تم اس کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ تم نے تو اقرار کیا تھا، لہذا اپنے اس اقرار کے اوپر قائم رہو۔ آیت 85 ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، اللہ کہتے ہیں 84 میں کہ تم نے عہد کیا، پکا وعدہ کیا ہم یہ نہیں کریں گے، نہ قتل کریں گے نہ ایک دوسرے کو گھروں سے نکالیں گے، لیکن ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم ہی ہو نا کہ جو اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو اور انہیں اپنی بستیوں سے نکالتے ہو، اور پہلے اپنے ہی لوگوں کے خلاف زیادتی اور ظلم کر کے ان کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو، پھر جب تمہارے پاس لوگ قیدی بن کر آتے ہیں تو ان کا فدیہ دے کر ان کو چھڑاتے ہو، حالانکہ ان کا نکالنا ہی سرے سے تمہارے لیے جائز نہ تھا۔ سازشیں کرتے تھے نا، سازشیں کر کے نکالتے۔ یہ کیا معاملہ ہے میں آپ کو بتاؤں گی ابھی۔ اللہ نے کہا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تو گویا تم اللہ کے کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور دوسرے حصے کا انکار کرتے ہو۔ تم میں سے جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کی سزا اس دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں وہ ایک سخت عذاب میں پہنچا دیے جائیں گے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے بے خبر نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو تو صحیح کیسے بے شرم ہو تم لوگ، کیسے ڈھیٹ ہو تم لوگ، کتنی سرگرمی سے تم نے ایگریمنٹ کیا، تم نے کہا ہاں اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں، اے رسول ہم وعدہ کرتے ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے، اب تم نے اس عہد کو توڑ دیا۔ کیسے؟ کیا توڑنے کی شکل تھی؟ یاد رکھیے کہ بنی اسرائیل 2 ملکوں میں تقسیم ہوئے اس زمانے میں، جس زمانے کی یہ بات ہو رہی ہے۔ ایک ملک کا نام اسرائیل اور ایک ملک کا نام یہودیہ تھا۔ اب جیسے کہ ہوتا ہے نا کہ آپ مسلمانوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہم دوسروں کے دشمن تو ہوتے ہی ہوتے ہیں، ہم اپنوں کے بھی بیری بن جاتے ہیں، ان کا بھی وہی حال تھا۔ ایک دوسرے سے انتقام لینے کے لیے انہوں نے کیا کیا، مخالف طاقتوں سے ساز باز کر کے ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی کرواتے تھے، یعنی ایک یہودیہ اس کے ارد گرد لوگ ہوں گے، دوسرے ملک ہوں گے، ان کے دوست بنے ہوئے ہوں گے، جو اسرائیل کے اپنے اس وقت کا اسرائیل کی بات ہو رہی، آج کے اسرائیل کی بات نہیں ہو رہی، تو ان کے اپنے گروپس ہوں گے جن کے ساتھ ان کی دوستیاں ہوں گی، تو یہ آپس میں خود نہیں سامنے آتے تھے، اپنے دوستوں کے ذریعے ایک دوسرے کے اوپر حملے کرواتے تھے، سازشیں ہوتی تھی۔ اور اب کیا ہوتا، چڑھائی کرواتے، ان کو گرفتار کرتے، خون خرابہ ہوتا، ان کو جلا وطنی ان کو کرنی پڑتی، یعنی کہ ان کے جب یعنی کہ آپ سوچیں نا، یہودیہ اور اسرائیل میں رہنے والے بنی اسرائیل کو قتل بھی کیا جاتا، جلا وطن بھی کیا جاتا، ان کو مارا پیٹا بھی جاتا، اور یہ سارے کام ان کے ساتھ ہو رہے ہوتے۔ ٹھیک، یہ کیسے ہوتا تھا؟ خود ہی انہوں نے یہ سارا ڈرامہ کریٹ کیا ہوتا تھا۔ اب جب یہ لوگ گرفتار ہو جاتے بنی اسرائیل، یا وہ یہودیہ سے تعلق رکھنے والے یا وہ اسرائیل سے تعلق رکھنے والے، اب یہ کیا کرتے، اپنے لوگوں کو کہتے او ہو دیکھو نا ہمارے فلاں فلاں بندے جو ہیں وہ تو قید میں ہیں، لہٰذا اب ڈونیشنز وغیرہ دو، چندہ کرو، لہٰذا ہم ان کو چھڑائیں تاوان دے کر، فدیہ دے کر۔ تو بھی اب دیکھو کہ ان کو تم نے قید کس سینس میں کروایا، کیوں قید ہوئے؟ تمہاری اپنی سازشوں کی وجہ سے، تمہاری اپنی ساز باز شرارتوں کی وجہ سے وہ قید ہوئے، ایسے تو نہیں نا قید ہو گئے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو بات یہاں پر یہی ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زمانے کے یہودی ہیں نا، ان کے بھی یہی حال ہے کہ آپ وہاں پہ بھی جو یہودی قبائل آباد تھے مدینہ کے اندر، ان میں سے کسی کے دوستیاں جو ہیں وہ اوس کے ساتھ تھی، مدینہ میں رہنے والے جو دوسرے گروپ تھے، کسی کی دوستیاں خزرج کے ساتھ تھی،
تو اب وہ آپس میں بھی یہی کچھ کرتے ہیں کہ کچھ جب لڑائیاں ان کے اندر ہوتی ہیں اوس اور خزرج کے اندر، تو کچھ یہودی جو تھے نا وہ اوس کا ساتھ دیتے تھے اور کچھ یہودی خزرج کا ساتھ دیا کرتے تھے. پھر جب ان کے دوست مشرک قبیلے مخالف یہودیوں کو قیدی بناتے تو پھر بھی یہ وہی کام کرتے. یہ وہی کام جو کہ پہلے سے چلا آ رہا تھا یہودیہ اور اسرائیل کے اندر، اب وہی کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، نزول قرآن کے زمانے میں انہوں نے کرنا شروع کیا. یہاں تک سمجھ آئی ہے؟ قرآن نے ان کی دوغلی پالیسی کی طرف اشارہ کیا. کیوں؟ کس لیے؟ یہ کیوں کرتے ہو؟ ایک طرف اللہ کے دین کی اتنی مخالفت، اللہ نے منع کیا لڑائی جھگڑے سے، فتنہ فساد سے، گھروں سے نکالنا تو بہت ہی بڑا گناہ، ٹھیک، ادھر یہ عہد توڑا. دوسری طرف اپنی دینداری کا مظاہرہ کر رہے ہو. کیا دینداری کا مظاہرہ کرتے تھے؟ تاوان دے کر چھڑاتے تھے، چندے جمع کرتے تھے، تاوان دیتے تھے، پیسے ادا کرتے تھے، قیدیوں کو چھڑاتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہم نے بڑا نیکی کا کام کر لیا. بہرحال اللہ کہتے ہیں کہ یہ سری مخالفت ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ آیت کا حصہ دیکھیے. ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، تم تو وہی ہو جو اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو. وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، انہیں ان کے اپنے گھروں سے نکالتے ہو. تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، پہلے اپنے ہی لوگوں کے خلاف زیادتی اور ظلم کر کے ان کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو. یہاں تک سمجھ آ رہی ہے نا؟ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، جب وہ تمہارے پاس قیدی بن کر آتے ہیں تو ان کا تاوان دے کر انہیں چھڑاتے ہو. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کا نکالنا ہی تمہارے لیے جائز نہ تھا. یہ تمہاری دینداری ہے. یہاں تک سمجھ آ گئی؟ اب آگے آئیے وہ آیت زبردست جو ان کے لیے بھی ہے اور ہمارے لیے بھی ہے. أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ، تم ہو وہ جو کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو، وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اور ایک کا اور کچھ کا انکار کرتے ہو. یعنی اللہ کی جو کتاب ان کے پاس تورات موجود تھی جس میں یہ عہد موجود تھے، اللہ کہتے ہیں من مانیاں کر کے تم کچھ چیزوں کو مانتے ہو، کچھ حکموں کو مانتے ہو اور کچھ حکموں کا انکار کرتے ہو. انکار کن حکموں کا کرتے ہو؟ جو تمہاری خواہشات کے خلاف ہوتی ہیں. اصل میں تم دین کو سیریس نہیں لے رہے، تم اپنی کتاب کو سیریس نہیں لے رہے، اس میں من مانیاں کر رہے ہو، تم نے دھاندلی مچائی ہوئی ہے، کچھ کو لیتے ہو اور کچھ کو اگنور کر دیتے ہو. یہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کا کچھ حکم لے لینا اور کچھ کو اگنور کر دینا اللہ کی نظر میں بہت بڑا جرم ہے. کتنا بڑا جرم؟ دیکھیں آگے اللہ نے ساتھ ہی پنشمنٹ بھی بیان کر دی. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، جو تم میں سے یہ کرے گا اس کی سزا اس دنیا میں بھی رسوائی ہے اور وہ آخرت میں ایک سخت عذاب میں پہنچا دیے جائیں گے. دیکھیں دنیا میں کیا ملے گا؟ رسوائی، اور آخرت میں سخت عذاب. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو، اللہ بے خبر نہیں ہے اس چیز سے. یاد رکھیے اس طرح کا من مانا ایمان اللہ کے ہاں نہ مقبول رہا، نہ پسندیدہ رہا، نہ ہے نہ ہوگا. لینا ہے سیدھے طریقے سے پوری طرح لو، نہیں لینا، نہیں ماننا، سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جاؤ. یہ یہود یہی کچھ کرتے تھے، من مانی چیزیں لیتے تھے. اللہ نے کہا جو اللہ کی شریعت کے، قرآن کے بارے میں، اللہ کی کتاب کے بارے میں جو بھی قوم یہ رویہ اختیار کرے گی، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ نصارہ ہوں، چاہے وہ مسلمان ہوں، اللہ ان کو دنیا میں بھی رسوا کرتا ہے اور ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں بھی دردناک سزا ہے. خزی فی الدنیا، یہ جو خز ہے نا، خز، یاد رکھیے اس سے مراد صرف غربت نہیں ہے، اس سے مراد دنیا کی خزیون سے مراد انسلٹ ہے، دوسروں کے سامنے بے بس ہو جانا ہے، ایسی ایسی پالیسیز کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دینا، بے بس ہو جانا، مجبور ہو جانا
کہ انسان کچھ کر ہی نہ سکتا ہو، یہ اس کی خزی فی الحیات الدنیا ہے، خزی فی الحیات الدنیا، رسوائی دنیا کی زندگی میں۔ اور جو یہ تو دنیا کی وارننگ ہے نا، خزی دنیا میں رسوائی ملے گی، آخرت میں بھی شدید عذاب کی طرف جھونک دیے جائیں گے۔ آج ذرا رک کر یہاں پہ دیکھیے، ہمیں پتہ چلے گا کہ آج یہ مسلمانوں کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کے قصے بار بار قرآن میں اسی لیے سنائے کہ مسلمانوں کو یہ وارننگ دینا مطلوب تھی کہ اے مسلمانوں، اگر تم نے قرآن کے ساتھ وہی رویہ اختیار کیا جو بنی اسرائیل اپنی کتاب تورات کے ساتھ کر چکے ہیں، تو یاد رکھو جو ذلت اور رسوائی ان کے حصے میں آئی، وہی ذلت اور رسوائی تمہارے حصے میں بھی آئے گی۔ نہ معاشی استحکام، دیکھ لیں آپ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو، نہ عسکری استحکام، اور موسٹلی جو ممالک ہیں اسلامی ممالک موسٹلی مقروض ہیں، انتہا درجے کے کمزور ہیں، در بدر ٹھوکریں کھا رہے ہیں، مانگ کر کھاتے ہیں، اور یہود کا بھی یہی حال تھا۔ اور پھر کہتے تھے خود کو کہ ہم چنے ہوئے ہیں، اور ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم تو حضور کی امت سے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بالکل کھول کے، کتاب کھول کے ہمیں بتا دی کہ اپنے رویے درست کر لو۔ لیکن افسوس کہ آج ہم قرآن تو پڑھتے نہیں، قرآن میں سے بس وہی چیزیں لیتے ہیں جو من مانی کچھ چیزیں ہمیں پسند آتی ہیں، یہ نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، یہ کام کر لو، دو چار کام لے لیے، باقیوں کو چھوڑ دیا، پتہ ہی نہیں چھوڑ کیا دیا، پتہ ہو تو کچھ کرے نا۔ دوسری بات امپورٹنٹ کہ یہ جو کر رہے تھے یہود کر رہے تھے، آج سیم ٹو سیم ہم کر رہے ہیں، پھر ہم آرام سے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی یہ تو امریکہ کی سازش ہے ہمارے خلاف، یہ تو انڈیا کی سازش ہے ہمارے خلاف، اب چائنا آ گیا میدان میں، اس کی سازش ہے۔ جب ہم ہر وقت یہ دیکھتے رہیں گے کہ فلاں کی سازش، فلاں کی سازش، تو آپ مجھے بتائیے ہم اپنی اصلاح کب کریں گے؟ ہماری اصلاح کس وقت ہوگی؟ ہمیں تو اپنی غلطیاں نظر ہی نہیں آئیں گی، ہمیں تو ہر وقت دوسروں کی کہانیاں نظر آئیں گی کہ فلاں کی وجہ سے یہ ہوا، فلاں کی وجہ سے یہ ہوا، حالانکہ اللہ نے اپنی کتاب میں بالکل کلیئر کٹ بتا دیا کہ جو کتاب کے کچھ حصے کو مانے گا کچھ کو نہیں۔ ہم تو وہ ہیں جنہوں نے پوری کی پوری کتاب کو اگنور کر رکھا ہے، کچھ حصے کو تو چھوڑ ہی دیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہے کیا۔ تو خزیون فی الحیات الدنیا، یہ آج جو کچھ دنیا میں ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کہ ہمارے گرین، خاص طور پاکستان کو دیکھیں جو اسلام کے نام پہ وجود میں آیا، کہ پوری دنیا میں گرین پاسپورٹ کی کوئی 1% بھی عزت نہیں ہے۔ یہ سمجھنے والوں کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ اس پاسپورٹ کی عزت کا نہ ہونا کیا اہمیت رکھتا ہے، کیا معنی رکھتا ہے۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جی ہم تو ایٹمی طاقت ہیں اور ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کو صحیح معنوں میں لے کر اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 86، اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں۔ ابھی وہ سزا ختم نہیں ہوئی 85 کے اینڈ میں، پہلے کہا خزی فی الحیات الدنیا، پھر کیا کہا یوم القیامت یردون الی اشد العذاب۔ اب اللہ کیا کہتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت دے کر دنیا کی زندگی خرید لی، جن کی پریورٹی دنیا کی زندگی بن گئی، اس لیے نہ ان کی سزا میں کمی ہوگی اور نہ کوئی مدد انہیں پہنچے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کردار کی وجہ سے کہ انہوں نے کتاب کے بعض حصے کو مانا، بعض کو چھوڑا، یہ کیوں ہوا؟ انہوں نے دنیا کو ترجیح دی، آخرت کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ اب جنہوں نے آخرت کو چھوڑا، اللہ کہتے ہیں جب آخرت میں ان کو عذاب ملے گا نا، تو عذاب ہلکا نہیں ہوگا، عام نہیں ہوگا، وہ سخت ہوگا، بڑا بھاری ہوگا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد ہوگی، کہیں سے مدد نہیں کی جائے گی۔ مراد کیا ہے یہاں پر کہ اصل میں وہ دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے تھے جس سے ان کی دنیا کا نقصان ہو۔
جس سے ان کو دنیا میں کوئی قربانی دینا پڑے. دنیا کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. ہاں دین کو تو پورے کا پورا ذبح کر کے رکھ دیتے, دین کے تو پرخچے اڑا دیں بے شک, کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی. اللہ بڑے غفور الرحیم ہے, بخش دیں گے, معاف فرما دیں گے. ہاں دنیا کو سکیور کرنا, چھوٹے سے چھوٹی چیزیں بھی دنیا کے کو بہتر بنانے کے لیے وہ کرتے تھے. ان کا خدا, ان کی زندگی, ان کا جینا مرنا بس دنیا کے ساتھ ہی منسوب تھا. ہر معاملے میں دیکھتے کہاں ہے دنیا, کہاں ہے دنیا. تو اب یہ نہیں اللہ نے کہا کہ لوگ جو ہیں وہ جنگلوں صحراؤں میں چلے جائیں, راہبانیت اختیار کر لیں. نہیں, اصل بات یہاں پہ جو بتائی جا رہی ہے وہ یہ کہ جب دنیا اور دین دونوں اکٹھے آ جائیں نا, جب دونوں کا مقابلہ ہونا شروع ہو جائے, تو اس موقع کے اوپر ان دونوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے, ایک کی سلیکشن ہوگی. اور وہ جو سلیکشن ہے وہ کس چیز کی ہوگی؟ ظاہری بات ہے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق وہ سلیکشن ہوگی اس چیز کی, کہ اللہ کے حضور مجھے جواب دہی کرنی ہے. اللہ کہتے ہیں کہ جو لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں, جنہوں نے دنیا کی محبت کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہے, یہی وہ لوگ ہیں جن سے عذاب میں نہ کمی ہوگی نہ ہی ان کو کوئی مدد پہنچے گی. کوئی عذاب ہلکا نہیں ہوگا, سخت پکڑ ہوگی. دنیا میں تو آپ دیکھیں نا, کوئی ذرا سی کوئی تکلیف آئے تو ساتھ ہی اللہ آسانی بھی بھیج دیتے ہیں. شدید گرمی ہوتی ہے تو الحمدللہ اللہ نے اتنی سہولتیں بھی دی ہوئی ہیں, پھر بارش آ جاتی ہے, ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں. کوئی اور مسئلہ ہو, کوئی بیماری ہو, ساتھ میں صحت بھی مل جاتی ہے, ڈاکٹر بھی موجود ہوتے ہیں, علاج بھی ہوتا ہے. اللہ نے کہا وہاں اگر پکڑے گئے نا تو اس کا کوئی علاج نہیں. تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ان رویوں سے. یہاں پہ یہود کے جس رویے کو اللہ نے ہائی لائٹ کیا وہ کیا ہے؟ کتاب کو اس میں سے من مانا پورشن لینا, اور جو چیز ہماری خواہشات سے ٹکراتی ہیں, ہماری مفادات سے ٹکراتی ہیں, جس کے لیے قربانی دینا پڑتی ہے, اس کو چھوڑ دینا. دنیا کو اہمیت دینا, کتاب کو اہمیت نہ دینا. سارے عذاب خزی ان سے لے کر یہاں تک اللہ نے اکٹھے کر دیا. آج مسلمان سیم اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں. اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. آیت نمبر 87, وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, اے بنی اسرائیل ہم نے موسیٰ کو کتاب دی, اور اس کے بعد پے در پے اپنے پیغمبر بھیجے. آخرکار ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی کھلی نشانیاں دے کر بھیجا, اور روح القدس سے ان کی تائید کی. پھر تمہارا رویہ یہ رہا, بریکٹ میں بریکٹ کلوز, کہ جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی بات لے کر تمہارے پاس آئے گا تو تم اس کے سامنے تکبر ہی کرو گے, پھر ایک گروہ کو جھٹلاؤ گے اور ایک گروہ کو قتل کر دو گے. اب یہاں پہ کیا بات بیان ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو تم سے عہد لیا تھا نا ہم نے کہ تم یہ کام نہیں کرو گے, یہ بھی نہیں کرو گے, یہ بھی نہیں کرو گے. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ عہد بہت اہتمام سے لیا جاتا تھا, پوری جماعت کے سامنے لیا جاتا تھا, کہ کوئی ایک بھولے تو دوسرا یاد کرانے کے لیے, سوسائٹی معاشرہ یاد کرانے کے لیے اس کو موجود ہو. اللہ تعالیٰ یہاں پر یہی بات کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو عہد تم لیتے رہے ہو اپنے اپنے رسولوں کے ٹائم پیریڈ میں, اللہ نے اس عہد کا ریمائنڈر دینے کے لیے بار بار اللہ نے اپنی طرف سے اپنے نمائندے بھیجے, اپنی کتابیں بھیجی, خاص انتظام فرمایا. اور خاص طور پر یہاں پہ کیا آیا؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, ہم نے موسیٰ کو کتاب دی, شریعت دی, تم نے ایگریمنٹ کیے, تم نے مانا. اور صرف وہی دور نہیں تھا کہ جب ان کو کچھ ملا اور اس کے بعد کچھ نہ ملا. وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ, ان کے بعد ہم نے پے در پے اپنے پیغمبر اور رسول بھیجے, نبی بھیجے. خاص طور پر اللہ نے پھر نام لیا, وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ, عیسیٰ ابن مریم آئے روشن کھلی نشانیوں کے ساتھ, اور جبریل کے ذریعے ہم نے ان کی مدد کی, روح القدس کے ذریعے ہم نے مدد کی. یعنی اتنے واضح معجزات ہم نے دے کر ان کو بھیجا. یاد رکھیے میں پیچھے بھی آپ کو بتا کر آئی
کہ تقریباً 2000 سال کا ٹائم پیریڈ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابراہیم کے درمیان. اس دوران بنی اسرائیل میں 4000 نبی اور رسول آئے اور پے در پے ان کے پاس اللہ کی تعلیمات آئی. بڑی تو تورات ہی تھی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے جو ان کو ملی تھی. ان میں بڑے بڑے رسول تشریف لائے، یعنی نبی جو آئے رسول، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت ذوالکفل، حضرت الیاس، حضرت الیسع، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت عزیر، حضرت یونس، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یعنی بڑے بڑے انبیاء کرام ان کی ہسٹری کے اندر موجود، یعنی بڑی بڑی پرسنالٹیز اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے بھیجی. کیوں بھیجی بتائیے آپ؟ وہ جو اللہ نے ان سے وعدہ لیا تھا اپنی شریعت پر، اپنے حکموں پر عمل کرنے کا، وفاداریوں کا، اللہ اپنے رسولوں کو بھیج بھیج کر بار بار ان کو یاد دہانی کرواتے رہے کہ دیکھو یہ وعدہ نہیں توڑنا، وعدہ خلافی نہیں کرنی، بے وفائی غداری نہیں کرنی، یہ ان سے عہد لیا گیا تھا. لیکن تمہارا رویہ کیا رہا جب بھی رسول تشریف لائے؟ افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، جب بھی تمہارے پاس رسول تشریف لائے تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی بات لے کر، یعنی کوئی بات ایسی تھی کہ جو تمہاری خواہشات سے ٹکراتی تھی، تمہارا دل نہیں تھا لگتا، تمہارا دل نہیں مانتا تھا، تم نہیں کرنا چاہتے تھے اس کو، تو تم نے کیا کیا؟ استکبرتم. پہلا رویہ کیا کیا؟ استکبرتم، تم نے تکبر کیا. دوسرا رویہ ففریقاً کذبتم، ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا. تیسرا رویہ وفریقاً تقتلون، اور ایک گروپ کو تم نے قتل ہی کر دیا. یعنی تم نے مانا نہیں، تکبر کا رویہ اختیار کیا. یعنی آپ دیکھ لیجئے کہ بنی اسرائیل نے ہر موقع پر اپنے رسولوں کو جھٹلایا، اور جب بھی رسول تشریف لاتے رہے انہوں نے نہ ماننے کا رویہ، میں نہ مانوں والی پالیسی اختیار کی. تکبر کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا رد حق اور لوگوں کو حقیر جاننا تکبر ہے. انہوں نے یہ رویہ اختیار کیا. دوسرا کذبتم، تم نے انکار کر دیا، جھٹلا دیا. تیسرا ختم ہی کر دیا. تقتلون، کس کو میں نے آپ کو پیچھے بھی بتایا تھا، زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اوروں کو بھی کیا لیکن نام نہیں اللہ نے بتایا، کیونکہ یہ بڑے بڑے انبیاء کرام ہیں، ان کے نام آ گئے، یہ انہوں نے حرکت کی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 88 وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ. یہ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے. غلاف ہے یہ آپ جو کہتے ہیں کہتے رہے، ہمیں نہیں ماننا، ہمارے دل بھرے ہوئے ہیں، فل ہے ہم علم سے، ہمیں مزید علم نہیں چاہیے، ہمیں نہیں ضرورت، ہم تو چوزن پیپل ہیں، ہم تو بڑے محبوب ہیں، ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں، تو نبیوں کی اولادوں کو مزید ہدایت کی، کچھ کسی کے سکھانے پڑھانے کی، کسی کے دینے دلانے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہم پہلے ہی فل ہیں. کہتے ہیں ہمارے دلوں پر غلاف ہیں. اللہ کہتے ہیں نہیں، بلکہ ان کے اس اقرار کے سبب سے اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، کیونکہ ان کا دل سچائی کے لیے بند تھا نا، اللہ نے بھی بند کر دیا، اس لیے اب یہ کم ہی مانیں گے. یعنی جب ان بنی اسرائیل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی جاتی تھی کہ بھئی یہ تو تمہاری کتاب میں موجود ہے، ان رسول کے آنے کی خوشخبری پیشن گوئی تمہاری کتابوں میں موجود ہے، رسول جو ہیں وہ آئے ہیں، برحق ہیں، تم مانتے ہو، اب اس کو علل اعلان بھی مان لو، تسلیم کر لو. تو یہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، ہم نہیں مانیں گے. وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، ہمارے دل کہاں ہیں؟ غلاف میں ہیں. غلاف میں سے مراد کیا ہے؟ اپنے تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے یہ کہتے کہ جی ہمارے دلوں پر نعوذ باللہ استغفر اللہ پیغمبر کی باتیں اثر نہیں کرتی، کیونکہ ان میں کوئی سالڈ چیز نہیں ہے. وہ کیا کہتے تھے جب انہیں کہا جاتا تھا کہ نبی کی بات پر
کان دھرو، ایمان لے آؤ، ان کی سچائی کو دیکھو پرکھو، تمہارے دل گواہی دے رہے ہیں، تمہاری کتابوں میں موجود ہے، ان کے بارے میں ساری نشانیاں مان لو۔ تو یہ کہتے تھے نہیں، ان کی باتوں میں ہمیں کوئی معقولیت نظر نہیں آتی، انہیں کے صرف اوپر سے یہ انکار کر دیتے تھے۔ حالانکہ پیغمبر کی باتوں سے زیادہ معقول، دل میں اترنے والی چیزیں اور کیا ہو سکتی ہیں، لیکن ان کی ضد اور ہٹ دھرمی ایسی تھی کہ یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو گئے تھے۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، غلف کو سمجھنے ایک دفعہ تھے۔ غلف سے مراد، غلاف سے مراد کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم بہت علم والے ہیں، اب ہمیں مزید معلومات کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جی ہم تو بہت پڑھنے پڑھانے والے ہیں، ہمیں نہیں ضرورت۔ دوسرا، ہمارے دل محفوظ ہیں، بند ہیں، غلافوں میں پیک نہیں ہوتی چیزیں، ہمیں تمہاری بات سمجھ نہیں آتی۔ اللہ نے کیا کیا؟ ان کے اس رویے کی وجہ سے، جن کے سامنے بار بار ہدایت کو سجا کر پیش کیا جا رہا ہو کہ آؤ سن لو، لے لو، قبول کر لو، وہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، ہم نے نہیں لینی۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ لعنت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری۔ وہ حدیث ہے نا کہ جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں انہیں دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ جس پر رحمت نہیں ہوتی اس کو نہ دین کی سمجھ ملتی ہے، نہ اسے عمل کی توفیق ملتی ہے۔ کس قدر بدنصیبی کی بات ہے، بدبختی کی بات ہے۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، بہت تھوڑے ہیں جو اس کو مانیں گے، کم ہی ایمان لائیں گے۔ میرے اور آپ کے لیے کیا لیسن ہے کہ ہمارے پاس ہماری کتاب موجود ہے۔ سب سے امپورٹنٹ کام آج اس دنیا میں ایک مسلمان کا اپنی کتاب کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اس کو دوسروں تک پہنچانا، یہ ٹاپ پریورٹی پہ کرنے کا کام ہے ہمارے لیے۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو بس پھر آرام سے بیٹھ کر اللہ سے استغفار ہی کریں کہ اللہ ہمیں بخش دے اور معاف کر دے، کہ اگر میری روٹین میں یہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے میری روٹین کہتا ہے۔ آیت نمبر 89، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک کتاب آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، کتاب سے مراد یہاں قرآن ہے، لانے والے کون ہیں؟ نبی کریم، ان کی پیشن گوئیوں کے عین مطابق جو ان کے ہاں موجود ہیں۔ پہلے یہ لوگ اسی کے حوالے سے اپنے دین کا انکار کرنے والوں کے مقابلے میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے، مگر جب یہ کتاب الہی یعنی قرآن آ گیا، جسے یہ لوگ خوب پہچان بھی گئے، تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ سو اللہ کی لعنت ہے ایسے انکار کرنے والوں پر۔ اب کیا بتایا جا رہا ہے یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کہتے رہے نا ہمارے دل غلاف میں ہیں، ہم نہیں مانیں گے، ہم نہیں سنیں گے، اللہ نے تو ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، کتاب لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، قرآن کا آنا، ان کے ہاں موجود ان کی کتاب کی پیشن گوئیوں کے عین مطابق تھا۔ یہ پیچھے بھی پڑھ کر آئے ہم، قرآن اور نبی ان کی کتابوں کو، ان تعلیمات کو کنفرم کرنے کے لیے آئے، پیشن گوئیاں تھی۔ مصدقا لما معہم وکانوا من قبل یستفتحون، یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جلد از جلد بعثت کی، آپ کے آنے کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ جو بھی اس وقت کے کافر تھے نا ان کے ارد گرد، جن کو یہ اپنے خیال کے مطابق کافر سمجھتے تھے، یہ کہتے تھے کہ جب نبی تشریف لائیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کر ان کی لیڈرشپ میں ان کو اپنا کمانڈر بنا کر ہم ان کفار کے خلاف جنگ کریں گے اور ان کو ہم ختم کر دیں گے۔ یہ کیا کر رہے تھے؟ نبی کی آمد سے پہلے گڑگڑا گڑگڑا کر دعائیں مانگ رہے تھے۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کے جو 3 قبیلے مدینہ کے ارد گرد آ کر آباد ہوئے تھے، وہ کیوں ہوئے تھے؟ ان کی کتابوں میں تھا کہ وہ نبی جو ہیں وہ کھجوروں والی سرزمین میں آئے گا۔ تو یہ لوگ کب سے ہجرت کر کے یہاں آ کر رہ گئے تھے کہ ہم جب وہ آئے گا تو ہم سب سے پہلے اس کو مانیں گے اور پھر ہم اس کے ساتھ ملیں گے، ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ فلما جاءہم،
ما عرفو، اللہ کہتے ہیں جب وہ آئے جسے انہوں نے خوب پہچان لیا، کفروا بہ، انہوں نے انکار کر دیا. یہ دیکھیں یہ ان کی بدبختی، کتنی بدقسمتی ہے نا. پیشن گوئیاں پوری ہو گئی، جس کے آنے کا انتظار تھا وہ آ گیا، انہیں پتہ چل گیا، کلیئر کٹ پتہ چل گیا. جیسے سورج نکلتا تو سب کو پتہ چلتا ہے سورج نکل آیا، دھوپ نکل آئی، دن روشن ہو گیا. رسول کے آنے پر انہیں پتہ چل گیا کہ ان کی کتابوں کی پیشن گوئیاں پوری ہو گئی، انہوں نے پہچان لیا ان کو ان کی علامتوں سے، انہوں نے انکار کر دیا. سمجھ آ گئی آپ کو؟ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، اللہ کہتے ہیں ایسے جان بوجھ کر انکار کرنے والوں پر اللہ کی لعنت، اللہ کی رحمت سے دور. سوچئے آپ ذرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا تو ان کے اپنے اوپر احسان تھا اللہ کا، ان کے پاس جو ان کی کتابیں تھیں ان کی تصدیق کر رہا تھا. قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا، اس احسان کا حق یہ تھا کہ وہ سب سے آگے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کرتے، قرآن کو ہاتھوں ہاتھ لیتے. لیکن انہوں نے ویلکم کیا کرنا تھا، ہاتھوں ہاتھ کیا لینا تھا؟ انہیں تو وہ کہتے ہیں نا کہ موت پڑ گئی، پتہ چل گیا اور موت پڑ گئی، صف ماتم بچ گئی. کیوں بچھی صف ماتم؟ بتائیں گے؟ شاباش، بنی اسرائیل میں آنا تھا ان کے خیال میں آخری رسول میں بھی، اور ان کو یہ ہوا کہ بھئی یہ بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل میں کیوں آگے، ہم تو نہیں مانیں گے اس کو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بس جو نہیں مانے گا، جان بوجھ کر انکار کرے گا، فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، اللہ کی لعنت ہے ایسے لوگوں پر. استغفر اللہ. آیت نمبر 90. یہ اچھا جو 90 ہے، یہ جو آیت نمبر 89 ہے، اس سے ہمارے لیے بھی تو لیسن ہے نا، کہ ہم کہتے ہیں اگر حق ہوگا ہمارے فرقے میں ہوگا تو ہم مانیں گے، دوسرے کا فرقہ تو سچ ہو ہی نہیں سکتا، صحیح ہو ہی نہیں سکتا. بس سچ ہے، حقیقت ہے، وہ ہمارے پاس ہے، وہ انکار کر کے بیٹھ جاتے ہیں ہم، اور اپنے ہی پاؤں پہ کلہاڑی مار لیتے ہیں بعض دفعہ. آیت نمبر 90. بئس ما اشتروا بہ انفسہم، کیا ہی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا. جو ہدایت اللہ نے نازل کی یہ لوگ اس کو قبول کرنے سے صرف اس ضد کی وجہ سے انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے اپنے جس بندے کو خود چاہا نواز دیا، اس لیے اب یہ غضب کے اوپر غضب کے مستحق ہو گئے ہیں. اس لیے منکرین حق کے لیے بڑی ذلت کا عذاب ہے، دنیا اور آخرت دونوں میں ود ان بریکٹ کتنا ہوگا. یہودی انتظار کر رہے تھے کہ نیا نبی جب آئے گا ان کی نسل سے آئے گا، پوری یہودی قوم کو پوری دنیا میں غلبہ دلوائے گا، کیونکہ ان کے اوپر ذلت، محتاجگی، پستی مسلط ہو چکی تھی نا. اب اصل میں ہوا کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، تو انہوں نے آ کے انہیں بڑا سمجھایا، ان کی حرکتوں پر وارننگز دی، ان کو کہا کہ یہ باز آ جاؤ، یہ وعدے مت توڑو، یہ حرکتیں نہ کرو. آپ کو پتہ ہے حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ کو یعنی کہ جو ٹائم ڈیوریشن ہے وہ سیم ہی تھا جب انہوں نے کیا، تو انہوں نے آخری وارننگ دیا، انہوں نے اپنی دانست میں ان کو بھی دنیا سے فارغ کر دیا. تو اب یہ اللہ کی صفت عدل کے بالکل خلاف بات تھی نا. اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کی جو پوزیشن تھی، ان کی جو پاور تھی، اللہ نے وہ ان سے لے لی. ٹرانسفر آف پاور ہو گئی، یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا. پوری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا، تو اس وجہ سے انہوں نے نہ مانا کہ کیوں نہیں ہمارے اندر آ رہی. تو انہوں نے نہ مان کے کیا کیا، اشتروا بہ انفسہم، اپنی ضد پر ایسے اڑ گئے کہ گویا انہوں نے اپنے آپ کو دوزخ کے حوالے کر دیا، اپنی جانوں کا تبادلہ کر لیا، خود کو بیچ دیا آگ کے ساتھ. آگ انہوں نے پسند کر لی، نور ہدایت انہوں نے پسند نہیں کیا. کتنی بدقسمتی کی بات ہے. بئس ما اشتروا بہ انفسہم، کیا ہی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا. ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ
انہوں نے انکار کیا جان بوجھ کے اس کا جو اللہ نے نازل کی، بغین آپس میں ایک دوسرے کی ضد کی وجہ سے۔ کیا تھا؟ ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، کہ اللہ نے اپنے فضل سے اپنے جس بندے کو خود چاہا نواز دیا۔ کس چیز سے نوازا؟ قرآن سے نوازا، نبوت سے نوازا۔ اللہ نے اٹھایا نا، اللہ نے بنی اسرائیل میں سے نہیں اٹھایا، اللہ نے بنی اسماعیل میں سے اٹھایا ان کو، یہ اللہ نے اٹھایا اور ان کو ضد لگ گئی۔ اللہ نے یہاں بغین کا الفاظ لا کے پوری سٹوری کی حقیقت واضح کر دی کہ اصل ہوا کیا تھا، معاملہ کیا ہوا تھا۔ فباؤ بغضب علی غضب، یہ غضب کے اوپر غضب کے مستحق ہوئے، غضب کے اوپر غضب۔ آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام سے عہد باندھے، توڑ دیے انہوں نے، ایک غضب ان کے اوپر اللہ کا نازل ہوا، اب انہیں دوبارہ چانس ملا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہ آپ کی وجہ سے یہ دوبارہ اللہ کی رحمت، اللہ کی رضا پا سکیں، قرآن پر ایمان لا کر، نبی کو مان کر۔ لیکن انہوں نے اس موقع کو بھی گنوا دیا اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے۔ گویا ایک کے بعد دوسرا غضب، سمجھ آ گئی؟ پہلا غضب کہاں ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے توڑے ہوئے عہد کے معاملے میں، وہ چانس مس کیا، سزائیں ملی ان کو، اچھی طرح ان کو پتہ چلا انہیں سزائیں کیوں مل رہی ہیں۔ نبی آئے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس بھرپور موقع تھا کہ یہ اپنے جو کیے ہوئے تھے انہوں نے اس کو سدھار لیتے، اپنی برائیوں کو سدھار لیتے، اپنی اصلاح کر لیتے۔ انہوں نے کہا نہیں، غضب، فباؤ بغضب علی غضب۔ دنیا اور آخرت ان کی سعادت کے لیے منتظر تھی، دنیا اور آخرت میں ان کو سعادتیں ملنے والی تھی اگر یہ نبی کا استقبال کرتے، ویلکم کرتے، ایمان لاتے، قرآن پر ایمان لاتے۔ لیکن اب اس کے برعکس غضب در غضب۔ اور کیا ہے؟ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ، کافروں کے لیے دنیا اور آخرت میں ذلت کا عذاب ہے۔ عذاب مہین یعنی مہربانی پر مہربانی لیتے، اللہ کی بات مانتے حضرت موسیٰ کے زمانے میں، پھر حضور کی بات مانتے اللہ کے حکم سے۔ مہربانی پر مہربانی لینے کی بجائے انہوں نے کس کو سلیکٹ کیا؟ غضب پر غضب کو سلیکٹ کیا۔ استغفر اللہ۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے پھر ذلیل کر دینے والا عذاب منتظر ہے، ان کے جھوٹے تکبر کی وجہ سے، ان کی جھوٹی عزت کی وجہ سے، ان کی خام خائی کی ضد کی وجہ سے۔ اللہ ان کو جلد ایکسپوز کر کے رکھ دے گا۔ کلیئر ہو گئی بات؟ آیت 91، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے نا آؤ اور اس چیز کو مان لو جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، تو یہ کہتے ہیں ہم تو صرف اسے ہی مانتے ہیں جو ہمارے ہاں تورات میں اتری ہے، اس سے باہر جو کچھ ہے ہم اسے ماننے سے انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہی قرآن حق ہے اور ان کی پیشن گوئیوں کے ٹھیک مطابق ہے جو ان کے ہاں موجود ہے۔ اے نبی ان سے پوچھئے اگر تم صرف اسی تعلیم پر ایمان رکھتے ہو جو تمہارے ہاں آئی تھی تو اس سے پہلے اللہ کے ان پیغمبروں کو قتل کیوں کرتے رہے ہو جو تمہاری طرف آئے؟ یعنی اب یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، قرآن آ گیا، ان کو کہا جا رہا ہے آؤ آگے بڑھو، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، ایمان لے آؤ، کس چیز پر؟ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ نے نازل کیا، قرآن، آؤ قرآن کو مان لو۔ یہ کیا کہتے تھے؟ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، ہم تو اس پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل کیا گیا۔ ہم پر سے مراد جو بنی اسرائیل کے پیغمبروں پر نازل کیا گیا، ہم تورات زبور انجیل یعنی ان کو مانیں گے، ہم قرآن کو نہیں ماننے والے۔ ہاں ایمان لانے والے تو ہیں ہم، لیکن ہم کس کو مانیں گے؟ اپنی کتابوں کو مانیں گے۔ یہاں تک کلیئر ہوئی؟ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور ان کتابوں کے علاوہ جو ہم پر نازل ہوئی، جو بھی حق ہم پر نازل ہوا، اس کے علاوہ وہ سب کا انکار کرتے، ماننے سے مکر جاتے تھے۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہی حق ہے، وہی سے مراد، حق سے مراد قرآن، مصدقا لما معہم، معہم سے مراد جو ان کے پاس تورات موجود ہے،
قرآن کنفرمیشن کرتے ہوئے آیا ہے. تورات کے اندر جو ریفرنسز موجود ہیں قرآن ان کی کنفرمیشن کر رہا ہے. قرآن تو برحق سچی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اصل مسئلہ پتہ ہے کیا ہے کہ ان کے ہاں نسلی برتری اتنی زیادہ تھی. اور یہ جو نسلی برتری کیا کہ ہم اعلیٰ خاندان سے، ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں، یہ ان کے اندر خناس دماغوں میں بھرا ہوا تھا. ہر جنریشن میں ان کا یہ ایٹیٹیوڈ بنتا چلا آیا. ان کے خیال میں تورات ہی اصل کتاب ہے. تو اللہ کہتے ہیں کل انہیں پوچھئے اے نبی فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. اگر تم صرف اسی تعلیم پر ایمان رکھتے جو تمہارے پاس آئی تھی یعنی تورات، تو پھر تم بتاؤ کہ اس سے پہلے اللہ کے ان پیغمبروں کو قتل کیوں کرتے رہے جو تمہارے پاس آئے. تم تو کہتے ہیں نا ہم اپنی کتاب کو ماننے والے ہیں، اپنے رسولوں کی چیزوں کو ماننے والے ہیں بنی اسرائیل کے، ہم کسی اور کو نہیں مانیں گے. اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو بتاؤ کہ تم اپنے ہی رسولوں کو کیوں قتل کرتے رہے، اپنی ہی کتابوں کا انکار کیوں کرتے رہے. میں نے بتایا نا آپ کو کن کن کو انہوں نے قتل کیا تھا، اور آپ نے بھی ابھی اس کو ریوائز کیا ہے. اصل بات یہ ہے کہ تم تورات پر ایمان لانے میں بھی سچے نہیں ہو. تم جھوٹے ہو، بہت بڑے جھوٹے ہو. جو چیزیں تمہاری خواہشات سے ٹکراتی ہیں تم ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہو. پیچھے نہیں بڑا کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہیں اور کچھ کو چھوڑ دیتے ہیں. تم اصل میں حق پرست نہیں ہو. حق پرست ہوتے تو دیکھتے نا اللہ نے کیا دیا، کیا نازل کیا. اب یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ نبی کے دور کے یہودیوں نے تو یہ سارے معاملات نہیں کیے تھے، نہ اپنے رسولوں کو جھٹلایا تھا، یعنی اپنے بنی اسرائیل کے رسولوں کو، نہ انہوں نے اپنے رسولوں کو قتل کیا تھا. پھر ان پہ بلیم کیوں ہو رہا ہے، ان کو کیوں پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے؟ جی اصل میں وہ اپنے باپ دادا کے اس عمل کو برا نہیں سمجھتے تھے، وہ فخر کرتے تھے. اب انہوں نے یہی پالیسی نبی کریم کے سلسلے میں بھی اختیار کر لی. بیسیکلی تکبر تھا، اور جب تکبر آ جاتا ہے نا تو یوں سمجھ لیں کہ وہ ایک ماں کی حیثیت رکھتا ہے برائیوں کی. اس سے پھر بہت ساری برائیاں نکلتی ہیں، اخلاقی بھی، نفسیاتی بھی، روحانی بھی، ہر طرح کی برائیاں نکلتی ہیں. اور ان کے ساتھ ایسا ہو گیا. یہاں تک کلیئر ہوگی بات؟ آخری آیت دیکھ لیتے ہیں 92. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ. تمہارے پاس موسیٰ کیسی روشن نشانیاں لے کر آئے. حقیقت یہ ہے اور تم نے ان کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا. اس وقت تم بڑے ظلم کا ارتکاب کر رہے تھے. اللہ نے ان کے دعوی ایمان کی مزید تردید کی، ریجیکٹ کر دیا. تم ایمان لانے والے نہیں ہو. ان کی ہسٹری سے پھر ایک واقعہ اٹھایا، پیچھے پڑھ کر آئے ڈیٹیل، گائے کی پوجا کا واقعہ. آج تم اپنے ایمان کی کہانیاں بڑی بڑھا کر لوگوں کو سنا رہے ہو. نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاطر میں لاتے ہو، نہ قرآن کو خاطر میں لاتے ہو. حالانکہ تمہارے ایمان کی حالت دیکھو ذرا، اتنی شرمناک واقعات ہیں تمہاری ہسٹری کے اندر. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ. موسیٰ لے کر آئے روشن نشانیاں. اور جب وہ گئے ہیں طور پر، تم نے کیا کیا؟ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ. بچڑے کو معبود بنا کر بیٹھ گئے. ان کی کتاب میں آتا ہے تورات میں، اے اسرائیل تو وہ ہے کہ تو نے پہلی شب میں بے وفائی کی. پہلی شب میں ہی اپنے شوہر سے کوئی بیوی بے وفائی کر جائے تو کہا کہ اے بنی اسرائیل تم تو وہ ہو، اس عورت کی طرح ہو کہ جو پہلے دن ہی بے وفا ہو گئی اپنے خامند کی. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَأَنْتُمْ مُشْرِكُونَ کی کے وزن پر ہے. شرک ہی اصل ظلم ہے نا، تو انہوں نے شرک کیا اور ظلم کے مرتکب ہوئے. یہاں تک سمجھ آ گئی بات کی؟ یہاں پہ ہم اس کو روک لیتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.